پاکستان میں انتہا پسندی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عوام خود ہی ملزم کو پکڑتے ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور سڑک پر ہی عدالت لگا لیتے ہیں۔ جتھوں یا ہجوم کی جانب سے کسی کو قتل کرنے یا تشدد کرنے کے عمل کو موب لنچنگ یا موب وائلنس کہتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ آج کل میڈیا پر بہت زیادہ سن رہے ہیں۔ اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں Mob lynching is the national sport of Pakistan now. It is very evident that everybody wants to play. پہلے اس کو قتل کرتے ہیں، پھر گھسیٹ کے اس کے کپڑے اتار کے باہر لے کے آتے ہیں، پھر سڑک پہ اس کو آگ لگاتے ہیں before the eyes of thousands of people present at the occasion of a great ceremony of a national sport which is called mob lynching. میڈیا پر قابض ایک طبقہ موب لنچنگ کا لفظ یا ماورائے قانون سزا دینے کے عمل کو صرف ایک ہی زاویے سے بیان کرتا ہے، اور وہ ہے مذہبی انتہا پسندی، ریلیجس ایکسٹریمزم۔ مذہب کے نام پر انتہا پسندی، ریلیجس ایکسٹریمزم، مذہبی انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، ریلیجس ایکسٹریمزم، مذہبی انتہا پسندی۔ اس پروپیگنڈا کے پیچھے کام کرنے والی سوچ آخر ہے کیا؟ یہ ہے نظریہ لامذہبیت یا دوسرے الفاظ میں مذہب دشمنی۔ مذہب کے خلاف آہستہ آہستہ رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے اور ایک نیریٹو بیانیہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سالوں میں مذہبی جرائم میں واضح اضافہ ہوا ہے، جیسے مقدسات کی بے حرمتی، قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین، اور قادیانیوں اور احمدیوں کی اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت بہت زیادہ تیز کی جا چکی ہیں۔ ناظرین، جب کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو عوامی رد عمل بھی سامنے آتا ہے، اور کچھ واقعات میں بے حرمتی جتنی شدید ہوتی ہے اتنا ہی عوامی رد عمل بھی شدید دکھائی دیتا ہے۔ گزشتہ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جن میں عوام نے قانون ہاتھ میں لیا اور ملزمان کو چوک میں ہی سزا دے ڈالی۔ ایسے واقعات بے شک غیر قانونی اور قابل مذمت ہیں۔ سنجیدہ علماء اکرام، مذہبی جماعتوں اور عوام کی جانب سے ان کی مذمت بھی کی جاتی رہی ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات کو مذہب بدنام کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک مخصوص طبقہ ایک خاص اینگلنگ کر کے ایسے واقعات کو کیش کرنا چاہتا ہے اور اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فوراً سامنے آتا ہے اور سوشل میڈیا پر علماء اور مذہب اور مذہبی قوانین کو نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ٹی وی ٹاک شوز اور انٹرویوز کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے جن میں اس مخصوص طبقے کی کہی ہوئی باتیں بار بار عوام کے سامنے دہرائی جاتی ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی بات بار بار سننے سے انسانی ذہن ضرور متاثر ہوتا ہے۔ یہ بات یہ مخصوص طبقہ اچھی طرح جانتا ہے۔ بھانت بھانت کے لوگ، مختلف نظریات، جماعتوں اور اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، اور یہ سب مل کر شدت پسندی، انتہا پسندی، ریلیجس ایکسٹریمزم کے الفاظ عام مسلمانوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں۔ کوئی اس انتہا پسندی کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی چالوں کو ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ ریاست مذہبی قوانین کے ذریعے مذہبی نفرت انگیزی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی نفرت انگیزی کو پروان چڑھانے میں خود ریاست نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ کوئی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انتہا پسندی کا سبب اسٹیبلشمنٹ اور مذہبی جماعتوں کو قرار دیتا ہے۔ سب کی ذمہ دار ریاست ہے۔ اس ملک میں ریاست نے مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا، مذہبی انتہا پسندانہ گروپوں کو تشکیل دیا، ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور جب آپ اس طرح کے جتے بنا لیتے ہیں تو پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سیکولرزم کے لیے مذہبی جماعتوں کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے تمام مذہبی جماعتوں کو انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ چیزیں کی، کس سیاسی تحریک سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ عمل کرنا بالکل ہمارے دین کے مطابق ہے۔ ایک مخصوص سیاسی پارٹی ہے پاکستان میں جو کہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اپنی پالیٹکس کو گرو کرنے کے لیے۔ عوام الناس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، اس طرح اشتعال میں لے آتے ہیں کہ عوام ایکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں وغیرہ۔ اور سنیے، یہ ہے موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب علامہ راغب نعیمی صاحب۔ مذہبی وجوہ کے بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کا ایوالویشن آتی ہے، اس کی بڑھوتری نظر آتی ہے، تو پھر ہمیں وہاں پہ تشدد کا پہلو بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسے ہجوم اگر بار بار نکلنا شروع ہو گئے تو پھر ریاست کی رہی سہی قوت بھی ختم ہو چکی۔ اور یہ ہیں رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین جناب خورشید ندیم صاحب۔ اس قدر وحشت اور بربریت بھر دی گئی ہے کہ وہ انسان کی جان لے لے گا، قانون دیکھتا رہ جائے گا، ریاست کا نظام دیکھتا رہ جائے گا، اور ایک انسان کی جان چلی جائے گی۔ ساری تحریکیں
جو اس طرح کے مذہبی جذبات پیدا کرتی ہیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وہ مذہبی طبقہ، وہ مذہبی فکر کے رہنما جنہوں نے ان جذبات کی آبیاری کی، ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ مذہبی جماعتوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اسلامک اسکالر کا ٹائٹل لگا کر علماء کو انتہا پسند کہنے والے بھی موجود ہیں۔ جو کوئی درندگی اور صفحات یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو علماء کا سب سے پہلا رول ہے، سب سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں۔ کچھ ملحد دانشور تو مذہب ہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کھلے عام مطالبہ کرتے ہیں کہ مذہب کی تعلیم ہی ختم کر دینی چاہیے۔ پاکستانی لوگ بدھو ہیں، زیادہ مذہب پڑھاؤ، ان زیادہ انجیکشن دو مذہب کے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الٹا ہو رہا ہے، اور زیادہ ہم بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عوام کے کانوں میں انڈیلا جا رہا ہے کہ کوئی گستاخی اور اینٹی اسلامک کام نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سب سیاست ہے اور یہ تمام مقدمے جھوٹے ہیں۔ ڈرامے بازی کی حد تک یہ رونا رویا جاتا ہے کہ پولیس، عدلیہ، ججز اور وکیل سب مذہبی طبقے سے ڈرتے ہیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی کوئی فیصلہ دے تو ان کے فیصلے پر قانونی بحث کے بجائے مذہب کی آڑ لے کر جج کو اور ان کے اہل خانہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ جتنے واقعات ہیں، جج کیس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، وکیل کیس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی علماء یہ کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، بھائی عدالتوں کو قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس قانون میں آپ نے توبہ کی گنجائش کو برقرار نہیں رکھا تو عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ کون سا جج نیچے ان کا مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ جیلوں میں برسوں وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر آخرکار ایجنڈا کھل کر سامنے آ ہی گیا۔ ان افراد نے پاکستان میں انتہا پسندی اور لوگوں کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی سب سے بڑی وجہ خود قانون ناموس رسالت 295C اور امتناع قادیانیت قوانین کو ہی قرار دے دیا، یعنی قانون کو ہی لا قانونیت کی وجہ ٹھہرا دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تو جرائم ختم کرنے کے لیے تمام قوانین اور عدلیہ کا پورا انتظام ہی ختم کر دینا چاہیے۔ نہ رہے گا قانون، نہ رہے گا جرم، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ملک میں جتنے قوانین موجود ہیں وہ اتنا ہی زیادہ وحشی اور جرم کو پروان چڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ حماقت کی واقعی کوئی حد نہیں ہوتی، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب ان صاحب کی ہی یہ بات سن لیں۔ اور اس قانون سازی کا ایک نفسیاتی اثر ہے جو ایک عام آدمی لیتا ہے کہ جس شخص پر الزام لگا ہے اس کا خون ہدر ہو چکا ہے، اب وہ قانون کی گرفت میں آ کے تو جانا ہی جانا ہے، تو اس سے پہلے اگر میں اقدام کر دوں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہاں یہ قوانین بنائے۔ اب ان کی بھی سنیں ذرا، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو مذہبی قوانین کے خلاف کام کرنے کا کوئی $1 ملین کا پروجیکٹ ملا ہے، اس لیے زیادہ ہی تب چڑھ گئی ہے۔ توہین رسالت کا قانون 295C، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ مورلی کرپٹ ہیں۔ مجھے بار بار بولا جاتا ہے کہ اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اب تھوڑی سی تب چڑھ چکی ہوئی ہے کہ اس کا گڈ یوز کیا ہے۔ یہ قانون کی فاؤنڈیشنز اتنی کرپٹ ہیں کہ اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں۔ جی تو آپ نے انہیں سنا، یہ تمام افراد ایک ہی نیریٹو بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی ہے، اور پورا فوکس اسی بات پر ہے کہ مذہبی طبقے کو ہی انتہا پسندی کی بنیادی وجہ ثابت کیا جائے۔ حیرت ہے کہ لبرل اور سیکولر انتہا پسندی نہ تو انہیں نظر آتی ہے اور نہ ہی بری لگتی ہے۔ یہ مسلسل ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار علماء اکرام، مذہبی جماعتیں، مذہبی سیاست اور مذہبی قوانین جیسے قانون ناموس رسالت 295C اور 298 وغیرہ ہیں، بلکہ پورا مذہب ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ نے ہماری ڈاکومنٹری شدت پسندی کا قصوروار کون کا ایک کلپ دیکھا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ڈاکومنٹری اور دیگر فکری پروگرامز کو دیکھنے کے لیے شعور میڈیا نیٹ ورک کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو فالو کریں۔